السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں کیسے آئے؟ یہ بات آپ پلیز ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، اس بات کو سب سے زیادہ امت محمدیہ سمجھتی ہے۔ اس بات کو پچھلی آسمانی کتابیں والے جو لوگ ہیں نا، چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آنی جتنی یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آدم علیہ السلام کے علاوہ ہم ایسی اور دو شخصیات سے اور واقف ہیں جو انبیاء کرام سے تعلق رکھتی ہیں اور جو آسمانوں سے زمین پر آئی ہیں یا آئیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں یہود یہی خیال کرتے ہیں اور عیسائی بھی کہ انہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا، حالانکہ مسلمان یہ مانتے ہیں اور قرآن اس پہ شاہد ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم تمہیں اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اس بات کی طرف دلالت ہے کہ نہ صرف آسمانوں سے زمین پر آیا جا سکتا ہے، بلکہ زمین سے آسمانوں پر جا کر وہاں زندہ رہ کر پھر زمین پر دوبارہ نزول ہو سکتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے قبل نزول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو شہر دمشق، جو دنیا کا ایک بہت پرانا شہر ہے، ڈماسکس جسے آپ کہتے ہیں، برٹینیکا کے مطابق 9000 BC میں، اب سے کوئی 11,000 سال پہلے یہاں پہلی سیٹلمنٹ آئی تھی، اور بطور شہر بھی یہ BCs کا شہر ہے۔ اٹ از ون آف دی اولڈسٹ سٹی، اور بعض لوگ تو اسے اولڈسٹ سٹی کہتے ہیں دنیا کا۔ یہاں پر دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئیں گے تو یہاں پر ایک جامع مسجد ہوگی، اور جامع مسجد کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد رہی ہوگی کہ وہاں پہ ایک جامع مسجد بنائی جائے گی، اور اس جامع مسجد کے کئی مینار ہوں گے، اور ان میناروں میں سے جو ایسٹرن مینار ہوگا، جو مشرقی مینار ہوگا، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے کہ آپ کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ اب وہ اترنا کیسا ہے؟ وہ پیراشوٹ کی طرح اترنا ہے، یا پھر ویسے اترنا ہے کہ جیسے ایک اور مثال ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور کا معراج پہ تشریف لے کے جانا ان سب لوگوں کے سوالوں کا جواب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ کیسے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ اور ان سب لوگوں کا بھی سوال کا جواب ہے جو کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس کیسے آئیں گے زندہ؟ تو میرے پیارے نبی نے تشریف لا کے بتا دیا، دیکھو میں آسمانوں پہ گیا بھی اور آ بھی گیا۔ فرق اتنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد آئیں گے۔ میں گیا اور آیا اور یہاں کچھ وقت بھی نہ گزرا، کیونکہ میں تمہارے اسپیس اینڈ ٹائم سے باہر نکل گیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ تمہارے یہ قیامت کا آ جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پلک جھپکنے کے برابر کا وقت بھی نہیں ہے۔ اب وہ کون سا ٹائم فریم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا؟ یہ تو ایک ہمارا ٹائم ہے نا، ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہے۔ آپ ہماری انوائرمنٹ سے نکل جائیں تو ٹائم کا زاویہ بھی بدل جائے گا، آپ ہمارے سولر سسٹم سے نکل جائیں تو ٹائم کا زاویہ بدل جائے گا۔ ٹائم از ویری ریلیٹیو، اسپیس بھی ریلیٹیو ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات پاک ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کی ہے۔ اینی وے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا جانا اور پھر بعد میں واپس آنا، اور میرے پیارے نبی کا جانا اور آنا اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں تو 3 ایگزامپلس ہیں مختلف پیرامیٹرز کی کہ آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے، جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی، اور آپ دنیا میں اتارے گئے۔ قرآن میں سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ۔
اب بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آدم علیہ السلام دنیا میں ہی کہیں کسی پہاڑی پہ تھے، اور جب وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا اس پہاڑی سے اتر جاؤ۔ نہیں، پہاڑی سے اترنے کی بات نہیں ہے، اترنے کی بات ہے۔ اور جب اللہ نے جنت کا لفظ استعمال کر دیا، لوگ کہتے ہیں بھئی باغ کو کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے چیزوں کو بہت زیادہ منیمائز کر کے بتایا ہے، پتہ نہیں کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دو ایگزامپلز ہمارے سامنے بہت واضح موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا اور آنا انشاءاللہ جب آئیں گے۔ اور دیکھیں ایک اور بات میرے پیارے نبی نے بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کا لباس بھی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو لائٹ یلو، ہلکے زرد رنگ کے، زرد کہتے ہیں یلو کو، آپ کہتے ہیں نا زردی ہوتی ہے نا انڈے کی، اسی لائٹ یلو کلر کے آپ نے دو حلے پہنے ہوئے ہوں گے۔ حلہ کیا ہوتا ہے؟ حلہ جو ہے وہ اوپن چادر ہوتی ہے، سلی ہوئی نہیں ہوتی۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک کسٹم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنا بھی کرتے تھے حلہ۔ وہ حلہ ایک بنا سلی چادر ہوتی ہے جو نیچے باندھ لی جاتی ہے، اور ایک چادر اوپر لے لی جاتی ہے۔ تو وہ دو حلے ہوتے ہیں جو آپ نے پہنے ہوں گے، ایک نیچے باندھا ہوگا اور ایک اوپر، اور لائٹ یلو کلر کا ہوگا۔ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں یلو کلر ہی کیوں؟ یلو کلر ہی کیوں؟ کیونکہ یلو کلر، اگر آپ تھوڑی سی کلرز کے بارے میں پڑھا ہوا ہو، یلو کلر ریپرزینٹس آپٹمزم، آپٹمسٹک کلر ہے، پازیٹیو کلر ہے، یہ امنگ جگانے والا کلر ہے۔ اسی طرح جیسے رات کے چھانے کے بعد صبح کی کرن ایک یلوش رنگ پڑتا ہے نا، ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے زمین پر، ایک تازگی آتی ہے۔ تو وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان دمشق میں جمع ہوں گے، بہت تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے، امام مہدی انہیں لیڈ کر رہے ہوں گے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ابھی امام مہدی انہیں لیڈ کیا چاہتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ وہ وقت ہے کہ یلو کلر کا آپ دیکھیں، ایون اینشینٹ ایجپشنس اور مختلف اور مذاہب میں بھی آپ دیکھیں، یلو کلر از ریپرزینٹڈ ایز somebody who is undefeatable, somebody who is out of this world، عام لوگوں سے اونچائی کا اونچا درجہ۔ تو بہرحال کوئی وجہ تو ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شہر دمشق ہی کو چنا، اور لباس بھی پیلے رنگ کا پہنایا، اور مسجد میں اتارا نمازیوں کے درمیان صبح کی نماز کے وقت، کہ ابھی جب نیا سورج نکلے گا، نئی کرنیں پھوٹیں گی، تو اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا مسلمانوں کے لیے، فتح و کامرانی کا آغاز ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا، تو ڈیماسکس، دمشق جو ہے وہ آج کے ماڈرن سیریا کے بالکل ساؤتھ میں ہے، اور اسرائیل سے زیادہ دور نہیں ہے، اسرائیل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک طرف اس کے لبنان پڑتا ہے، اور ایک طرف اسرائیل کے ناردرن ایریاز پڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام چنا ہے جو دجال کے قریب ترین ہو، لیکن مسلمانوں کی حکومت کے اندر ہو، اور پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال جو ہے وہ پگھلا جائے گا۔ اب یہ کیفیت ہمیں نہیں پتا کہ وہ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے جو اتریں گے تو وہ کیفیت کیا ہوگی، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اتریں گے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قادیانیوں نے یہی دھوکہ دیا لوگوں کو، اور کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دی، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ وہ فوت ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ڈھکوسلا کرنا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، انہیں صلیب پہ نہیں چڑھایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں متوفیک۔ اب متوفیک کا جب لفظ آتا ہے نا، تو یہ اس کو وفات سے جوڑ دیتے ہیں کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اگر وفات دے کے اپنی ہی طرف اٹھانا مقصود ہے تو وفات دے کر تو اللہ کی طرف سبھی اٹھائے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور متوفیک
اور رافع وہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ متوفیق پہلے آیا ہے اور رافع بعد میں آیا ہے تو یعنی موت ہوئی اور پھر اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح تو پھر حضرت مریم کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے نا، مریم اپنے رب کے آگے سجدہ کر اور رکوع کر، جو سیکوینس ہے نا وہ یہ ہے، سجدے کا ذکر پہلے، رکوع کا بعد میں۔ اب آپ بتائیں نماز میں رکوع پہلے آتا ہے سجدہ؟ ہر جگہ جہاں پہ لفظ واو آئے عربی میں اس کا مطلب سیکوینس نہیں ہوتا، دو چیزوں کا بیان ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو متوفیق کا جو ورڈ ہے، اگر وہ موت سے تعلق نہ رکھے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر ساتھ اس کے موت نہ آتی ہو تو اس کا معنی وفات نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا، یعنی میں تمہیں پورا کے پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا بحیثیت جو تمہاری ہے ابھی، اور اسی حیثیت میں پھر تمہیں واپس لاؤں گا۔ واپس کیسے لاؤں گا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن ہی میں کہ اس وقت تک تمہیں اپنے پاس نہ بلاؤں گا جب تک اہل کتاب تم پہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو کون سے اہل کتاب آپ پہ ایمان لائے تھے سوائے مٹھی بھر حواریوں کے؟ بس، اور کون ایمان لایا تھا؟ اب تو جب آئیں گے تو تمام کے تمام عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، اور یہود میں سے جو مسلمان ہوں گے جو نہیں ہوں گے وہ دجال کے ساتھی ہوں گے، اور جو دجال کے ساتھی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ جو دجال کا حال ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے، عیسائیت کی جڑ کاٹ دیں گے کہ تم لوگوں نے ایک مفروضہ بنا کے رکھا تھا میرے پیچھے، ختم ہو گئی وہ بات۔ خنزیر کو حرام قرار دے دیں گے، اس کو نہیں کھایا جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، زمین میں امن و امان قائم کریں گے۔ وہ امن و امان قائم کریں گے جس کے اہل کتاب آج ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دجال کے پیچھے اسی لیے لگیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ دجال کلیم کرائے گا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور نتیجتاً یہودی اس کے پیچھے لگیں گے کیونکہ وہ یہود میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اہل کتاب میں سے ہوگا، وہ اصفہان سے نکلے گا۔ یہ بڑی تفصیل سے میں آپ کو دجال کے اوپر دروس دے چکا ہوں، وہ نکلے گا کہاں سے۔ تو اب واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آدم علیہ السلام اترے کیسے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی جنت سے یہ جو آ رہی ہیں دو چیزیں من و سلوہ، ہمیں تو ادرک کھانا ہے، ہمیں تو پیاز کھانی ہے، ہمیں تو دالیں کھانی ہیں، ہمیں تو سبزیاں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اگر یہی کچھ چاہیے تو اہبطوا مصرن، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ تو کہتے شہر میں بھی تو اترنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ لیں کہ بھائی وہ اترے تو آسمانوں سے اترے؟ جو ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب تم کسی شہر میں اترتے ہو، اترنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے نا کوئی ہوائی جہاز سے اترے، کوئی کشتی سے بھی اتر سکتا ہے، کوئی بس سے بھی اتر سکتا ہے، کوئی ٹرین۔ اترنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان سفر کر کے کہیں پہنچتا ہے تو کسی شے پہ سفر کر کے پہنچتا ہے نا، گھوڑے پہ کرے گا یا گدھے پہ کرے گا یا اونٹ پہ کرے گا یا گاڑی پہ کرے گا یا ریل پہ کرے گا یا کشتی پہ کرے گا، شپ پہ کرے گا، جہاز۔ کسی چیز سے کسی چیز کی طرف آنا اترنا کا معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہ کسی اور جگہ سے اس جگہ کی طرف آئے تو اترنے کا معنی ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اترنے کا ایک معنی تو نہیں ہوتا، کئی معنی ہوتے ہیں، اور وہ بھی اردو کا ورڈ ہے، ہم تو عربی کا اہبطوا لے رہے ہیں۔ اہبطوا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے بطور بحیثیت مسلمان آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اترنا ہمارے لیے سمجھنے میں تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور واپس لانے پر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح معنی میں سمجھ بھی سکیں، اس پہ عمل پیرا بھی ہو سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ان کے درجات بلند فرما، جو کوتاہیاں، جو معاملے ان سے ایسے ہو گئے ہیں جو ان کے لیے کسی بھی پکڑ کا باعث ہوئے، اللہ
تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ اے اللہ جو دنیا میں اس وقت زندہ ہے ہم مسلمان، اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم فرما اور ہمیں گمراہیوں سے بچا، آمین۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان میں ثابت قدمی پیدا فرما، آمین۔ اے اللہ تو ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو جو فلسطین میں ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین کو اے اللہ آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بہن کشمیر میں ہیں ان کی مدد فرما، انہیں آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن جو دنیا کے کسی کونے میں ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، ہر قسم کے ظلم سے ہمیں بچائے اللہ۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ کرپشن سے ہمیں بچا۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما، آمین۔ اور صحیح دین پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔